تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ادارے سے عملیات کا کورس کرایا جا رہا ہے۔ ادارہ دارالعملیات ہے اور اس میں داخلے فری ہیں انڈیا والوں کے لیے بھی اور باہر کے لیے بھی، لیکن باہر کے جتنے داخلے تھے وہ مکمل ہو چکے۔ اب انڈیا سے باہر کا کوئی داخلہ نہیں لیا جا رہا ہے، انڈیا کے اندر کے داخلے ہو رہے ہیں۔ تو اس میں یہاں ہم اب تشخیص امراض کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ کئی طریقے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اب یہاں جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے بھی عاملین تشخیص امراض کرتے ہیں، یعنی مرض معلوم کرتے ہیں مریض کا کہ اس پر جادو ہے، جنات وغیرہ کیا ہے۔ اب یہاں ہم اس کو آپ کو سمجھائیں گے، اس کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے اور اپنے پاس ایک کسی کتاب وغیرہ میں، کاپی وغیرہ میں نوٹ کر لینا ہے۔ دیکھیے، مریض کے دائیں یا بائیں پیر کے انگوٹھے سے موئے پیشانی تک ایک کچا ڈورا نیلے سوت کا لے کر، موئے پیشانی کسے کہتے ہیں؟ بال اگنے کی جگہ، ماتھے کے اوپر جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں اس جگہ تک پیر کے انگوٹھے سے ناپا جائے۔ کوئی سے بھی انگوٹھے سے ناپ سکتے ہیں، چاہے دائیں سے چاہے بائیں سے۔ اب وہ لے کر جب ناپ لیں اس کے بعد کیا کریں؟ نیلے کلر کا ایک ڈورا آتا ہے، کچا عاملین کے پاس رہتا ہے، تو اس ڈورے کے اوپر سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اس ڈورے کو دوبارہ ناپنا ہے۔ اب یہ جو دوبارہ ناپا جائے گا، چاہے تو وہ ڈورا آپ مریض کے دوبارہ یعنی انگوٹھے سے سر تک ناپیں، یا پھر پہلی مرتبہ جب آپ نے اس ڈورے کو ناپا اور ناپنے کے بعد اپنی کسی فیٹے وغیرہ سے اس کو ناپ لیا، اور فیٹے سے ناپنے کے بعد یا اپنی جو بینچ ہوتی ہے اس کی لمبائی سے ناپ لیں اس ڈورے کو۔ پھر جب آپ پڑھیں اس پر دوبارہ تو پھر اس کو اس بینچ سے دوبارہ ناپ لیں یا فیٹے سے دوبارہ ناپ لیں کہ کتنا یہ ہے، یا پھر مریض سے بھی آپ اس کو دوبارہ ناپ سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس پر یہ سورہ مزمل 7 مرتبہ شروع آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد اس ڈورے پر دم کر کے دوبارہ ناپیں گے، تو ناپنے کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ڈورا یعنی کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے۔ جب دوبارہ ناپیں، اگر 1 انگل کم ہو، 1 انگل اس کو کہتے ہیں، 1 انگل کم ہو گیا تو سایہ دیو کا ہے، یعنی ایک خطرناک جنات کا نام ہوتا ہے دیو، تو وہ ہے۔ اگر 2 ہو تو آسیب ہے، یہ بھی جنات کی اور جھپیٹ کی ایک قسم ہوتی ہے۔ 3 ہو تو سحر ہے، اور 4 ہو تو الصبیان ہے۔ یہ ایک دورے پڑتا ہے مریض کو تو اس میں بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے مریض پر جنات آ گیا ہو، یہ ایک بیماری کا نام ہے جی۔ اور اگر 1 انگل زیادہ ہو گیا، یہ تو 4 باتیں تھی کم ہونے کی، کہ 1 انگل کم ہوا تو دیو ہے، 2 ہوا تو آسیب ہے، 3 ہوا تو سحر ہے، 4 ہوا تو الصبیان ہے۔ اور اگر 1 انگل زیادہ ہو تو نظر بد ہے، 2 ہو تو نظر کی افطار ہے، اسے خطرناک نظر سے تعبیر کیا جاتا ہے جس میں آدمی مریض ہو جاتا ہے۔ 3 ہو تو باؤ ہے، ایک بیماری کا نام بھی ہے، یہ ریح کی ایک بیماری ہوتی ہے، اور آدمی کا جب مزاج بد مزاج بن جاتا ہے اس کو بھی یہ کہتے ہیں، لغت میں اس کے مختلف معنی ہیں۔ اور 4 انگل اگر ہو تو تپ ہے، اور اگر برابر رہے تو جسمانی مرض ہے۔ یہ 4 انگل بڑھنے کا اور 4 انگل گھٹنے کا، اور یہ 8 مرض کی طرف دلیل ہے اس سے، یعنی 8 مرض چیک ہوتے ہیں یہ ڈورے سے اگر کوئی ناپے اور چیک کرے۔ لیکن یہ مذکورہ عمل جو ہے اکابر کے مجربات میں سے ہے، کوئی شرعی اس کی طریقہ شریعت سے ثابت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے، تو شریعت سے جو طریقے ثابت ہیں وہ علامات ہیں، یعنی جادو کی علامات طبیعت پہ ظاہر ہوتی ہیں، اس کو بھی ہم آگے ذکر کریں گے۔ یہ تو مجربات میں سے ہیں۔ ہاں، شرعی طور پر اس کا حجت ماننا نہیں ماننا یہ تو ایک علاج کی چیز ہے، عاملین اس کو، عاملین کے یہاں یہ دلیل بھی ہے اور حجت بھی ہے، ہر چیز کے اپنے ایک ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کو منع نہیں کیا کہ اس طریقے سے اس کو چیک نہ کریں، تو اس کی اجازت ہے۔ دوسرا ایک طریقہ اور یہاں ہم نیچے ذکر کر رہے ہیں، یہ دیکھیے، ایک تشخیص امراض کا طریقہ یہ ہے کہ ایک برتن میں پانی لے لیا جائے اور اس کو منہ کے گلاس وغیرہ میں لے لیا، کسی میں کٹورے میں لے لیا، پانی لینے کے بعد اسے منہ کے بالکل قریب کر لیا اور اس پر پڑھا جائے۔ کیا پڑھا جائے؟ کہ 3 مرتبہ تو سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھی جائے، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ چاروں قل، یہ چیزیں پڑھی جائیں گی، اور ان کے شروع آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا۔
پڑھنے کے بعد اس پانی پر دم کر دیں اور پھر اس مریض کو پلا دیں، اور مریض پینے کے بعد اگر اس کو کڑوا محسوس کرے، اس کو کڑوا لگے تو سمجھ جائیں کہ جادو ہے، اور اگر مریض اس پانی کو پینے سے انکار کرے یا پھر پینے کے بعد فوراً کلی کرے یا پھر اس پر ظاہر ہو جائیں تو سمجھیے تو وہ اس پہ جنات ہیں، یا پینے کے بعد اس کی آنکھیں سرخ ہو جائیں، لال ہونے لگیں اور اس کے جسم میں گرم ہو جائے تو یہ بھی جنات کی ایک علامت ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ مریض چیک کر سکتے ہیں، اور یہ بہت آسان طریقہ ہے کیونکہ الحمد شریف، آیت الکرسی، چاروں قل ہر کسی کے یاد ہوتے ہیں۔ اس کو گھر میں بھی اگر کسی کو چیک کرنا ہے، کوئی عامل نہ بھی ہو تو بھی وہ اس طریقے کو آزما سکتا ہے، اور یہ اتنا آسان ہے کہ اس میں گھر کے اندر بھی کوئی بھی چیک اس کو کر سکتا ہے، عامل ہونے کی بھی ضرورت نہیں اس کے لیے۔ تو اگر پھر کوئی مرض کی بات آ جائے، کڑوا محسوس ہونے لگے، پھر اس کا علاج کرایا جائے یا کیا جائے۔ اگر عامل ہے تو اس کا علاج کرے، اور عامل نہیں ہے، گھر میں کسی نے چیک کیا ہے، تو پھر اس کو جو ہے کسی عامل سے، اچھے عامل سے اس کا علاج کیا جائے۔